أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 9واں پارہ پڑھا گیا ہے، جس میں سورہ اعراف کی جملہ 119 آیات ذکر کی گئی ہیں، اور اسی طرح اس پارے میں سورہ انفال بھی پڑھا گیا ہے، جس کی 40 آیت آج آپ نے سنی ہیں. انشاءاللہ اہم آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. پارے کا آغاز سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے ہوتا ہے. آیت نمبر 85 سے لے کر 93 تک حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا، اور خصوصیت کے ساتھ اس قوم نے اپنے نبی کو جو جھٹلایا تھا، اور اس قوم کے سردار جو نبیوں کی دعوت میں روڑے اٹکائے ہوئے تھے، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا. اور پھر بتایا گیا کہ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے اور نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو اللہ کا ایک عذاب آ کر گھیرا، جس کو رجیفہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھروں ہی میں دفن کر دیے گئے. یہاں بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور مرسلین دعوت حق لے کر آئے ہیں، ان کی دعوت میں روڑا اٹکانے والے جو طبقہ سب سے زیادہ آگے تھا، وہ غریب لوگوں کا طبقہ نہیں تھا، بلکہ وہ مالداروں کا طبقہ تھا. سردار، قوم کے سردار کھڑے ہو جاتے تو قوم کے جو مظلوم لوگ سرداروں کے ماتحت پچھڑے ہوئے طبقات رہتے ہیں، وہ طبقات جو ہیں حق کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں. اگر انبیاء کی تاریخ کو قرآن مجید میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ایک بات ہم کو معلوم ہوگی کہ کبھی بھی چھوٹے طبقات اٹھ کر حق کی مخالفت نہیں کرے جب تک کہ ان کی پشت پناہی بڑے لوگ نہ کرے، ان کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ بڑے لوگ نہ کریں. یہی ہوتا ہے، یہ سیاست کا ایک اصول ہو گیا ہے. اسی لیے ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں اور اہل اسلام کے خلاف جو لوگ سر اٹھاتے ہیں، وہ کمزور طبقات نہیں ہوتے، وہ اعلیٰ سرداران ہوتے ہیں. وہ آواز اٹھاتے ہیں اور پچھڑے ہوئے طبقات کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں. یہ ایک سیاسی اصول ہر زمانے کے اندر رہا، اور انبیاء کو ایسے ہی لوگوں سے سب سے زیادہ پالا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انہیں آیا اور اپنی آغوش میں دبوچ لیا. اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 96 سے لے کر 99 تک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک گاؤں کا تذکرہ فرمایا، ایک ایسا گاؤں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکتیں نازل فرمایا. کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر یہ گاؤں والے ایمان لے کر آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں تو ہم آسمان اور زمین کے برکتوں کے خزانوں کو ان کے لیے کھول لیں گے. لیکن انہوں نے جھٹلایا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کو آ کر گھیرا. اور ان گاؤں والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس وقت آتا ہے جب رات میں وہ نیند کی حالت میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، یا وہ دن کے اوقات میں کھیل اور تماشے میں پڑے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ان کو آ کر پکڑ لیتی ہے. یہاں 3 باتیں ہیں. ایمان کی اہمیت بتائی گئی، اور ایمان لانے کے صلے میں برکتوں کا تعلق بتلایا گیا ہے کہ اللہ ایمان کے صلے میں برکتیں دیں گا، آسمانوں سے بھی زمین سے بھی. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اور عذاب اللہ کا 2 طریقے سے آتا ہے. جبکہ لوگ سوئے پڑے ہوئے رہتے ہیں رات میں، اللہ کا عذاب آتا ہے. اور دوسرا، لوگ دن کے اوقات میں کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے. ہم اس چیز کا مشاہدہ آج کے زمانے میں بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں، لوگ سوئے پڑے ہوئے تھے، ترکی کے اندر زلزلہ آیا. زلزلے جتنے ہمارے شعور میں آئے اور ہم لوگوں کو یاد ہے، وہ دیکھیں زلزلے رات کے اندھیرے ہی میں آئے. ہمارے ملک میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا لاتور اور عثمان آباد میں، بہت تباہی والا زلزلہ، جس میں 7,000 گاؤں تو ملیامیٹ ہو گئے، زمین میں زندہ دفن ہو گئے تھے. 7,000 گاؤں.
تو ایسے وقت میں آپ دیکھیں رات میں جب عذاب آتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایک چیز خاص ہوتی ہے، وہ یہ اس زلزلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتے ہیں۔ یہ عام جتنے بھی ہمارے شعور میں آئے ہیں یہ زلزلے، اس میں آپ دیکھیں تو یہ رات کا عذاب۔ دن کا عذاب کیسے آتا ہے؟ چاشت کے وقت، چاشت یعنی 12 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، 11 بجے کے بعد کا وقت، 11 بجے سے 12 بجے تک کا جو وقت ہوتا ہے ظہر سے پہلے، کیوں؟ ایسے وقت میں لوگ کھیل کود میں پڑے ہوئے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں کہ ایک دم سونامی آ گئی، لوگ کھیل کود میں پڑے ہوئے تھے اور جو ہے بستیوں کی بستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفن کر دیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تیسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ کی برکت کیسے آتی ہے، یہ ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی برکت 2 چیزوں سے آتی ہے، ایمان اور اللہ کا تقوی۔ جب تک ایمان اختیار نہیں کیا جائے گا، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اللہ کی برکتیں نہ زمین سے آئیں گی نہ آسمان سے آئیں گی۔ ہم اس ضمن میں 2 آیتوں کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ ایک آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 22، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی دعوت کو نقل کیا، یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اللہ سے استغفار طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اپنے مسائل کو اسی کی طرف رجوع کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ آسمان سے موسلے دھار بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری موجودہ قوتوں میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اللہ کی نافرمانی کر کے تم جو ہے مجرم مت بن جاؤ۔ تو یہاں پر استغفار کو بنیاد بنائی گئی اللہ کی برکتوں کی۔ ایک تو اللہ زمین اور آسمانوں کے دہانوں کو کھول دے گا، دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تمہاری موجودہ قوت میں اور زیادہ اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں ہم مسلمان پسماندہ ہیں، کمزور ہیں، ایسا نہیں کہ بازوؤں میں طاقت نہیں ہے، بازوؤں کی طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، زمانے کے لحاظ سے قوت اور طاقت بدل جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا دست و بازو کی طاقت کے اوپر جنگیں ہوا کرتی تھی، آج کا زمانہ ہے دست و بازو کی قوت پر نہیں، سائنٹیفک طریقے پر جنگیں ہو رہی ہیں۔ کل ایک نیا زمانہ آئے گا تو پانی کو بنیاد بنا کر جنگیں لڑی جائیں گی، اس کے بعد ایک زمانہ آ جائے گا تو وہ لوگ بالادستی کی جنگیں لڑیں گے جیسے کہ آج ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جنگیں ہوں گی دواؤں کے طلب کرنے کے لیے جیسے اس زمانے میں چل رہا ہے۔ تو قوت اور طاقت کے نظریات بدلتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں۔ کیوں مجبور ہیں ہم؟ نہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اندر ایمان ہے، اللہ کا تقوی ہے اور ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف معاشی استحکام عطا فرمائے گا بلکہ ہماری موجودہ طاقتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بعض باتیں سیاسی طور پر ہمیں سمجھنے کی ہے جو قرآن ہم کو سمجھاتا ہے۔ مسلمان کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے، مسلمان ہمیشہ اقلیت میں ہی رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مضبوط اقتدار دیا استغفار کی وجہ سے، یا اللہ کی توحید کی وجہ سے، یا اللہ کو ایک ماننا اور شرک سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنی رعیت پر انصاف کیا تو اللہ تعالیٰ ان کا اقتدار قائم رکھا۔ خلافت راشدہ کے بعد جتنے بھی خاندانی اقتدار آئے تادیر کم سے کم ان لوگوں نے 100 سال تک ایک ایک خاندان نے حکومت کی ہے۔ سب سے زیادہ حکومت کرنے والا خاندان خلافت عثمانیہ ہے۔ اس کے بعد 650 سال تک انہوں نے حکومت کی اور ان کی حکومت جتنی وسیع تھی کسی اور کی حکومت اتنی وسیع نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرا زمانہ آیا مغلیہ دور، 450 سال تک حکومت کرتا رہا ہمارے پاس، اور بھی ادوار آئے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے رعیت کے ساتھ انصاف کیا تھا، ظلم نہیں کیا تھا، تو اللہ ان کی بالادستی کو قائم رکھا۔ جب ان میں شرک آیا، کفر آیا، بد اخلاقی آئی، ظلم اور زیادتی آئی تو اللہ تعالیٰ ان کو محکوم بنا کر رکھ دیا۔ یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ بطور نقطے کے بیان کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے توبہ اور استغفار، اور یہ توبہ اور استغفار پر ابھارنے والی چیز ہے ایمان اور تقوی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں
جس کو ہم جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کس طریقے سے آتا ہے، قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 103 سے لے کر 136 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے متعلق بڑی تفصیلی واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو جو چیزیں وجود میں آئی واقع ہوئی تھیں، ان چیزوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 138 سے لے کر 155 تک بنی اسرائیل کے مختلف واقعات کا تذکرہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مہلت دی، لیکن انہوں نے سرکشی کیا اور انہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ایسا ایک معبود ہمارے لیے بنا کر دے دو تاکہ ہم اس کی پوجا کر لیں۔ اس طریقے کے مسائل انہوں نے کھڑے کر دیے، اور جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ سے تختیاں حاصل کرنے کے لیے، آئے تک انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دیا، سامری کا جادو ان پر چل گیا۔ اس قسم کی عادتوں کو انہوں نے اختیار کیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 157 پہ سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اور اہل ایمان سے اس بات کی تلقین کی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو رسول امی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1 یہ۔ دوسری بات، وہ نبی امی کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ رسول اللہ نے کس چیز کی تعلیم دی؟ یأمرہم بالمعروف، ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، ان کو منکرات سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ رسول ان کے لیے چیزوں کو پاک کرتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ان کے لیے ناپاک خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر پڑے ہوا بوجھ نبی ختم کرتے ہیں اور ان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات، یہ دوسری بات۔ اب آئے تیسری بات، فالذین آمنوا، رہے ایمان والے، وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے نبی کی عزت کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ 3 باتیں اللہ نے کہا۔ پہلی بات، تورات اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اسی لیے یہود اور نصارہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ نے نبی کا کیوں بھیجا؟ یہاں پر 6 تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اتارتے ہیں، غلامی کا طوق جو لوگوں پر چڑھا ہوا تھا اس کو اتارتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے غلامی کا طوق؟ بڑے سردار کمزور لوگوں کو غلامی میں لا لیے تھے اور اسلام نے ان کو غلامی سے آزاد کیا۔ مثال کے طور پر بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن ابی الخلف کے غلام تھے اور اس نے ان پر ظلم و ستم کیا، اور حضرت ابو بکر نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس غلامی سے نکال کر اللہ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو مؤذن رسول کا لقب ملا۔ فتح مکہ کے دن جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ شریف پر کھڑے ہو کر اذان دیا تو کافروں کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے کہا یہ دیکھو کل کے غلام کی کیا شان ہے کہ وہ کعبے پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے۔ کس نے اس کو عزت عطا فرمائی؟ اسلام نے، نبی کی تعلیمات نے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ سبحان اللہ،
ایک غلام دوسرے غلام کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا. حضرت مغیرہ بن شعبہ کے ایک غلام تھے جن کا نام تھا سالم. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں دیر سے آئیں تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے آتے ہوئے دیر کیوں ہو گئی؟ کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی اتنی پیاری لہن میں قرآن پڑھ رہے تھے میں وہ سنتے رہ گئی. سبحان اللہ. تو اللہ کے چلو دیکھیں. جب اللہ کے نبی پھر دوبارہ حضرت عائشہ کے ساتھ آئے, حضرت سالم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. کون تھے وہ؟ غلام تھے. تو اللہ کے نبی نے ان کی آواز سن کر کیا کہا؟ اے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں سالم جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے. پھر سالم کون تھے؟ غلام. اسی سالم کے بارے میں حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ حضرت عمر سے کہا گیا کہ آپ کے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. حضرت عمر نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. کہا میں کس کو خلیفہ بناؤں, کوئی ایسا لائق نظر نہیں آتا. ہاں مغیرہ بن شعبہ کے غلام سالم ہوتے تو میں ان کو امت کا خلیفہ بناتا تھا. کہ کیا چیز ہے دیکھیے, اسلام نے انسان کا درجہ کہاں دے دیا. یہی چیز ہم برادران وطن کو سمجھانا ہے کہ رسول اللہ کی دعوت کیا ہے. ہزاروں سال سے ایک طبقے نے ملک کی 64% اقلیت کو غلام بنا کر رکھا اور وہ آج بھی غلام ہے. آدیواسیوں کا کیا مقام ہے؟ دلیتوں کا کیا مقام ہے؟ پچھڑے ہوئے طبقات کا ہمارے ملک میں کیا مقام ہے؟ اس کو میڈیا کوریج نہیں دیتا. بلکہ اگر نارتھ انڈیا کے اندر ایسے لوگوں کی آبادیوں کو جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے اعلیٰ ذات کی طرف سے, لیکن اگر اسلام ان کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دے گا مسلمان, تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ اسلام نے کیا مقام دیا؟ کیا مقام دیا اسلام نے؟ ذرا سوچیے آپ کہ ایک ایسا آدمی جو ہندوستان میں پچھڑا ہوا تھا اللہ نے اسلام سے مشرف کیا تو مدینہ منورہ کے کلیت الحدیث کے رئیس بنائے گئے. اسلام نہیں, اسلام تقوی دیکھتا ہے, ایمان دیکھتا ہے. آج ایک دلت نے اسلام قبول کر لیا, اگر وہ قرآن کا سب سے بہترین پڑھنے والا ہو, اس دلت کے پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے پاس سب سے بڑا مقام اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام تقوی کا ہے. تقوی. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ دلت ہے, ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آدیواسی ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا تقوی کتنا زیادہ اونچا ہے. اسلام ایسے کمزور طبقات کو بلند و بالا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی جامعیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے امت مسلمہ کو اس بات کا حکم دیا, بشروا ولا تنفروا. لوگوں کو خوشخبری سنانے والے بنو, لوگوں میں نفرتیں مت پھیلاؤ. ویسروا ولا تعسروا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کو مشکلات میں ہرگز مت ڈالو. سبحان اللہ. یہ پیارے نبی کی تعلیمات ہیں, یہ پیارے نبی کی تعلیمات ہیں. حدیث شریف میں خاص طور پر ایک موضوع, ایک عنوان بیان کیا گیا. وہ عنوان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا اس دنیا کے لیے. کئی احادیث اس ذہن میں آتی ہیں, اگر ہم یہ بات غیر مسلموں تک سمجھا دیں تو انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے گا اور وہ ہم سے جو نفرت کرنے والے ہیں کل ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. اسی طریقے سے ہمارا گزر ہوا آگے ایک اور آیت پر سے, آیت نمبر 172 میں, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم ارواح کا تذکرہ کیا کہ عالم ارواح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری انسانیت سے توحید کے اقرار کا وعدہ لیا تھا. ساری امت سے قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا وعدہ لیا تھا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا انسان اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. رہے ان کے ماں باپ تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, ہندو بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت کیا ہے؟ اسی لیے ایک مسئلہ آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ معصوم بچے جو کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور معصومیت ہی میں وفات پا جاتے ہیں, وہ کہاں رہیں گے؟
وہ بھی جنت میں رہیں گے. کیوں؟ ان کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے, وہ فطرت اسلام پر ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مذہب کی طرف ڈال دیے جاتے ہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے مذہبوں میں جاتے ہیں, تب مرنے کے بعد وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن غیر مسلموں کا معصوم بچہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں. کیوں؟ فطرت اسلام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ترمذی شریف میں ایک طویل حدیث ہے, اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. جیسے یہ ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں جاگ گئی. تب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا, الست بربکم قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کیا کہا, اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے, لہذا ہم تیری توحید پر قائم رہیں گے. یہ وعدہ عالم ارواح میں قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں نے کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا یہ کرشمہ دکھائے. آدم علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم یہ تمہاری ذریت ہے. سبحان اللہ. تو وہ ذریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آنکھوں کے درمیان میں ایک نشانی عطا کیا. انہی میں سے آدم علیہ السلام کی نظر ایک ایسی شخصیت پر پڑھی جن کا نور حضرت آدم کو بہت پسند آیا. پوچھا, اے اللہ یہ نورانی چہرے والا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں. عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ داؤد کی عمر کیا ہے؟ کیا مقرر کیا آپ نے عمر؟ اللہ نے کہا کہ میں نے داؤد کو 60 سال کی عمر عطا فرمایا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اے میرے اللہ میں تجھ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تو میری عمر کے 40 سال داؤد کو مزید عطا فرما دے. ہوا کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے, تو آدم نے کہا کہ دیکھو ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں, تم میری روح ابھی کیسے سلب کر سکتے ہو؟ تو فرشتے کہے کہ آدم تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنے 40 سال عطا کر دیے؟ کہا کہ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. اب اللہ کے نبی نے فرمایا, آدم علیہ السلام بھول گئے تو یہ امت پر بھول طاری ہو گئی. آدم علیہ السلام بھول گئے تو اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول طاری کر دیا. آدم علیہ السلام سے ایک قطع ہوئی تو اس امت میں بھی خطاؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا. مانے کیا ہے؟ انسان بھول والا ہے. لیکن عالم ارواح میں یہ ہوئی تو آج ہم بھولتے ہیں, آج ہم بھی بھول جاتے ہیں, اور ہم بھی کسی چیز سے مکر جاتے ہیں. تو یہ کہاں سے آئی بات؟ فطرتاً نیچر میں یہ بات آ گئی کہ انسان بھول. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ توحید عقیدے کی جو بات ہے وہ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں توحید کا وعدہ ہم لوگوں سے لے لیا تھا. اس کے بعد دیکھیں ایک اور آیت سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کو کتوں سے تشبیہ دیا. اللہ اکبر. کافروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہیں کتوں سے تشبیہ دیا. آیت نمبر 176 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَقْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. دیکھو یہ جو کافر ہیں ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ کتوں کی طرح ہیں. بھوک لگ جائے گی تب بھی زبان لٹکاتے ہوئے پھریں گے بھوک کی شدت کے مارے, لیکن جب ان کا پیٹ بھر دو تب بھی یہ اپنے زبان کو لٹکائے ہوئے پھریں گے. یعنی کافر کبھی بھی آسودہ ہرگز نہیں ہوتا.
یہ کافر کبھی بھی آسودہ ہونے والا نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی آسودہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ اگر اس میں جینے کی آس اتنی لگی کہ کوئی کافر مرنا ہی نہیں چاہتا، موت سے دور بھاگتا ہے، اہل ایمان کی مثال اس سے الٹی ہے۔ کیوں؟ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتوں سے تشبیہ نہیں دیا، بلکہ اہل ایمان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا کر کے دکھایا۔ کیوں؟ ہر ایمان والے کو یہ معلوم ہے اپنی حد میں رہنا اور اللہ کی شکر گزاری کتنی بجا لانا، کفایت شہری ہر اہل ایمان کا معلوم ہے، لیکن ایک کافر کو نہیں معلوم۔ اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، امت میں کتوں سے مثال ان لوگوں کو دی گئی ہے جو کسی چیز کو ہبہ کر کے واپس لے لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو نہیں، مکرنے والوں کو، وعدہ خلافی کرنے والوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس لنا مثل السوء، امت محمدیہ کے لیے بری مثالیں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، امت مسلمہ کے لیے بری مثالیں نہیں ہیں۔ آگے کی حدیث کا ٹکڑا سنانے سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ہم میں کے بعد لوگ بولتے ہیں آج ہماری امت تو کیا ہو گیا، دیکھو اغیار کو دیکھو وہ لوگ کہاں پہنچ گئے۔ نہیں، مثال نہیں دینا امت کے سامنے۔ کیوں؟ جو چیز نجس ہے، نجس کی مثال پاک کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ یقین ہم خطا کار ہیں، اللہ سے معافی چاہیں گے، ہمارے میں غلطیاں ہیں، ہم انشاءاللہ دور کر لیں گے، لیکن کسی قوم کی مثال امت مسلمہ کو دے کر اس کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، اس کو بدنما نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لیس لنا مثل السوء، مومنین کے لیے بری مثالیں ہرگز نہیں ہیں۔ بعض لوگ بولتے نا کیا ہو گیا امت مسلمہ کتوں کی طرح سو رہے ہیں، سوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ نہیں، امت کو نہیں بولیں گے یہ بات۔ کیوں؟ یہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت کا درجہ ساری امتوں میں سب سے زیادہ ہے، لیکن ہماری عملی خامیوں کو کسی بری چیز سے تشبیہ ہرگز ہرگز نہیں دے سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، یعود فی ہبتہ کالکلب یرجع فی قیئہ، ایک آدمی نے کسی چیز کو ہبہ کیا اور ہبہ کرنے کے بعد اگر اس کو واپس لیتا ہے تو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قائے کرنے کے بعد قائے کو چاٹتا ہے۔ دیکھیے، ورنہ امت کے لیے بری مثال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز قربان کر دیا تو دے دیا آپ نے اللہ کے لیے، واپس نہیں لے سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ اسی لیے قانون میں ہبہ نامہ تیار کیا جاتا ہے، ہبہ کرنے کے بعد ہبہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ میں نے ان سے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ چیز تم رکھ لو، یہ میری طرف سے تم کو میں نے دے دیا، تمہاری ملکیت۔ اب میری اولاد آ کر نہیں کہہ سکتی کہ ہماری اجازت کے بغیر ہمارا باپ تم کو دے دیا تھا واپس دے دو، نہیں بول سکتا، نہیں، یا میں خود نہیں بول سکتا ان کو بھائی میں آسودگی میں یہ دیا تھا، میں تنگدستی میں وہ چیز مجھے دے دو۔ میرا یہ کرنا یا میری اولاد کا یہ کرنا کتے کی مثال ہے جو قے کرنے کے بعد چاٹ لیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 187 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کافروں کا ہمیشہ سے ایک سوال رہا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ بار بار کافر اللہ کے نبی سے سوال کیا کرتے تھے، کیا بول کر؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، کب آئے گی قیامت نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر کافروں کے اس سوال کو نقل فرمایا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا، جب بھی وہ آنا ہے تو اپنا وقت قیامت ٹالے گی نہیں بلکہ وہ برابر واقع آئے گی۔ ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا وہ آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پر آئے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے واقع ہونے والے واقعات کو، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہو چاہے بڑی نشانیاں ہو، وہ بیان فرما دیا کہ قیامت سے پہلے ایسی ایسی چیزیں واقع ہو جائے گی، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، زمین میں فتنہ اور فساد ہو جائے گا،
لوگ جو ہیں جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے قیامت سے پہلے کی نشانیوں کو. سورہ اعراف کے بعد ایک اور سورت جو ہم نے سنی ہے وہ ہے سورۃ الانفال. سورہ انفال کا ایک موٹا سا خلاصہ آپ سمجھ جائیں، جس کی 40 آیتیں ہم نے پڑھا ہے. یہ بھی احکام والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جس سے ساری دنیا کے مشرکین کو الرجی ہے. سورہ انفال، سورہ توبہ. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دراسیات میں سے یہ 2 صورتوں کو نکال دیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جنگ کی حکمتیں اور جنگ کے کچھ احکام اور جنگی تاریخیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اسی لیے امریکہ والے تو یہاں تک کہہ دیے کہ ہم کو قرآن کی کسی آیت سے اعتراض نہیں ہے، صرف 2 صورتوں سے اعتراض ہے، آپ یہ مت پڑھوائیں، بقیہ سب پڑھا لیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک اسلامی ملک میں جو امریکہ کے ٹکڑوں پر چلتا تھا وہاں پر دراسات سے یہ 2 صورتوں کو نکال دیا گیا تھا. نہیں، یہ 2 مت پڑھے، کیا ہونے کا ہے؟ قرآن ہے، سمجھنے کی بات ہے. اس میں عبرت اور نصیحت کی بہت سی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا. انفال یہ مدنی سورت اور اس میں 57 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. انفال دراصل نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادہ کے ہیں. مال غنیمت کو انفال کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی کی جو نبوت ہے، آپ کا جو دائرہ کار ہے، اس کے جو امتیازات ہیں، ان امتیازات میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ سابقہ نبیوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. جنگ ہوتی، سارا مال لا کر ایک جگہ جمع کرتے، آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ مال کو کھا لیتی تھی. تو یہ یقین کر لیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے. اگر کسی نے کوئی خیانت کی ہوتی تو آسمان کی آگ نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا. لہذا اب وہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے تقسیم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا تھا. اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ایک بنیادی بات بیان کی گئی ہے کہ مومنوں کے دلوں کو تسکین دینے والی چیز کون سی ہے. مومنوں کے دلوں کو تسکین دینے والی کون سی چیز ہے اور مومن کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے. اللہ نے کہا یقیناً مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہماری عطا میں سے خرچ کرتے ہیں. حقیقت میں پکے اور سچے مومن یہی لوگ ہیں. سبحان اللہ، اہل ایمان کی صفت. اسی لیے میرے بھائی آج ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جن کا دل نمازوں میں نہیں لگتا، اللہ میں دل نہیں لگتا. اسی لیے وہ دل لگانے کے لیے سینما بھی نہیں کرتے ہیں، ٹی وی بھی نہیں کرتے ہیں، موبائلوں پر کھیل لیتے ہیں، یا نہیں تو غزل اور قوالیاں سننے میں لگ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کا دل قرآن میں نہیں لگ رہا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کی آیتوں میں ایمان بڑھتا ہے، قرآن کی آیتوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نماز اور روزی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے حقیقی معنوں میں مومن ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں ہم بار بار آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں. سبحان اللہ، کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں. دیکھیے قرآن مجید سے سکون کیسے حاصل ہوتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد کی ایک دعا میں اس کا تذکرہ کیا گیا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا میں. کیا پیاری دعا کے الفاظ ہیں. دیکھیے میں مختصر آخری الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اے ہمارے رب اس قرآن مجید کو ہمارے دل کے لیے موسم بہار بنا دے. وَنُورَ صُدُورِنَا،
ہمارے سینوں کا نور بنا دے، وجلاء لنا، اور ہمارے پریشانیوں میں جلا کا ذریعہ بنا دے، سکون کا ذریعہ بنا دے، وحجتا لنا ولا حجتا علینا، اے اللہ ہمارے حق میں دلیل بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا۔ اس میں کیا معلوم ہوا؟ ساری پریشانیوں کا علاج تلاوت قرآن مجید میں ہے، دلوں کا سکون قرآن مجید میں ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا دل نہیں لگا قرآن پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا دل لگ جائے گا، اجر مل جائے گا۔ یہ چیز قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک جنگ بدر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کے متعلق یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کی۔ بدر میں 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد کے لیے نازل کیے تھے۔ یہاں ایک بار رکھیں گے اور یہ سوچیں گے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد صرف جنگ بدر کے لیے خاص تھی؟ کیا بعد میں کبھی بھی نازل نہیں ہوئی؟ دیکھیے میرے بھائی، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اردو اخبارات کو پڑھو، اردو اخبارات میں ایسے واقعات بہت شائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آسمانوں سے ملائکہ کا نزول رکھا ہے، اس وقت بھی، سبحان اللہ، اس وقت بھی کئی لوگ اس کے شاہد ہیں کہ ان کی مدد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مشکلات میں کیا۔ ابھی آپ دیکھیں ترکی کا زلزلہ آیا تو قریب 9 دن کے بعد ایک ملبے سے 2 بچے نکلے، معصوم بچے، سبحان اللہ، زندہ نکلے بچے 9 دن کے بعد۔ وہ بچوں سے پوچھا گیا تو کیا بولے کہ ایک بزرگ ہمارے پاس آتے تھے اور ہم کو لا کر کھانا کھلاتے تھے اور ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمیں کسی قسم کی کوئی آہٹ محسوس ہوتی تو وہ چلے جاتے تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے ذرا سوچئے۔ ملبوں کے نیچے 9 دن تک ان معصوموں کو کھانا کس نے پہنچایا؟ یہ چیز آج بھی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں کو ہمارا دعوتی دورہ ہوا، چند سال، قریب 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم وہاں گئے اور ماشاءاللہ وہ گاؤں میں، ہم درس یہیں ختم کریں گے انشاءاللہ اس واقعے کے بعد، بقیہ باتیں سورہ انفال کے بارے میں کل کریں گے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ، ہمارے ایمان اور یقین کو بڑھانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو ہم 4-5 گاؤں میں وہاں گئے اور سارے گاؤں کے اندر اہل حدیث احباب ہی ہیں، کوئی نہیں ہے دوسرا، اور سب ماشاءاللہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں اور بڑے بڑے کھیتے ہیں ان لوگوں کے، صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور ہر ایک کے چہرے سبحان اللہ ہے۔ جب میں وہاں ایک مسجد میں خطبہ دے رہا تھا تو ایسے چہروں کو دیکھ کے ممبر پہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے خوف ہوا کہ اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں خطبہ کیسا دوں؟ بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک بھی عالم نہیں تھا، بلکہ ان کا عمل تھا، بڑے بڑے چہرے، کرتے پجامے، چمکدار چہرے، ماشاءاللہ باروب چہرے تھے۔ تو وہاں پر ایک مسئلہ ہوا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھوپال، مدھیہ پردیش وغیرہ میں فرقہ پرستی بہت ہے، بہت فرقہ پرستی ہے۔ ہمارے ملک میں جتنے فرقہ پرستی کے واقعات ہوتے ہیں وہاں نمبر 1 مدھیہ پردیش میں ہی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر بعض فرقہ پرستوں نے کچھ گاؤں میں فساد مچایا اور ان کی آبادیوں کو راتوں میں گھیر لیا۔ تو ایک رات ایسے ہوا کہ کئی ہزار فرقہ پرست گاؤں کو گھیر لیے اور اس گاؤں میں تقریباً 150 گھر مسلمانوں کے ہیں، بس 150 سے بڑھ کے گھر نہیں ہیں ان پہ۔ لیکن ایک عالم دین ہے، ان کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے سفید گھوڑوں پر سفید لباس میں شہ سواروں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھیجا ہوا ہے، اور یہ منظر سارے کفار دیکھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان لوگوں کا اتنا پیچھا کیا گیا کہ جتنے لوگ گھیرے تھے ان لوگوں کو گھیر کر اس لشکر نے مارا۔ صبح ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ ان کی گردنوں پہ، ان کی پچھلے حصے پر جو مارے وہ انسانوں کے مار نہیں ہو سکتے،
इंसानों के मार हरगिज हरगिज नहीं हो सकते। ऐसा वहां के कई गांवों और करियों के अंदर हुआ। करीब 5 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। उन लोगों ने जब कंप्लेंट किया तो वहां के एक आलिम दीन पर कंप्लेंट किया कि इनके घर से कोई सफेद घोड़ों पे सवार एक लश्कर आया और हम लोगों को मारा। अब तक लोग कहने लगे, अब तक वो चीज पेंडिंग है, वो कौन थे साबित करो। हमको मालूम ही नहीं है कौन थे बोल के, हम तो सो रहे थे हमारे घरों के अंदर, ये क्या हुआ हमको मालूम नहीं है। तो ऐसे मौजज़ात वहां के 6-7 गांवों के अंदर हुए हैं 5 साल पहले। इसके माने क्या है? मलाइका के जरिए से नुसरत हर हाल में अल्लाह ताला करेगा, यह वायदा है अल्लाह तबारक व तआला का क़यामत तक। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कायनात की किसी ताकत का हमें जरूरत नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह ताला की जात, और उस ताकत को ललकारने वाली चीज हमारा तकवा और हमारा ईमान। अगर हमारा ईमान, इकबाल ने कहा था, फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी, लेकिन ईमान की हालत होना चाहिए। इसीलिए बार बार फोकस किस पे किया गया? ईमान तकवा, ईमान तकवा, ईमान तकवा। यही चीज हमको कारामद आने वाली है। आप भी आजमा लें। हम में का कोई भी आदमी अगर तन्हे तन्हा भी अगर चला गया किसी मुकाम पर, वो सुकून से जाएगा, बेखौफ जाएगा, बेखौफ आएगा। क्यों? उसके दिल में यकीन होता है कि मैं अल्लाह की निगरानी में जा रहा हूँ, फरिश्ते मेरी निगरानी कर रहे हैं। और फरिश्तों को ना आपने देखा ना हमने देखा, लेकिन हमारा ईमान उन फरिश्तों के ऊपर है। तो ये वाक़यात थे जो सूरह अनफल में बयान किए गए हैं। और सूरह अनफल में मैं इसीलिए इसको पीछे डाल दिया कि इसके तुरंत सूरह तौबा भी आएगी, तो तसलसल के साथ वो मसाइल भी यहाँ पर आएंगे। तो कल दोनों मसाइल मिलाकर आपके सामने रखे जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए।